سر، وہ جو لڑکی آپ کی سیکرٹری بن کر آئی، اصل میں آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آئی ہے۔ 4 ماہ پہلے آپ نے جس غدار کو مارا، اس کی چھوٹی بہن ہے۔ مینیجر کی بات پر زہیب پاشا سگریٹ کا کش لیتا گہرا مسکرایا۔ کلاس وال سے اس نازک کم عمر لڑکی کو دیکھا۔ کیا حکم ہے سر؟ ابھی ختم کر دو اس لڑکی کو؟ مینیجر کے پوچھنے پر زہیب نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ دشمنی کچھ پرسنل ہو گئی ہے۔ یہ نازک لڑکی مجھے شکار کرنے آئی تھی، پر اب خود شکار ہو گئی۔ مدہوش لہجے میں کہتا وہ آنکھیں موند گیا، کیونکہ اس لڑکی کے ارادوں سے وہ پہلے دن سے واقف تھا، پر وہ معصوم لڑکی دل کو بھا گئی تھی جب ہی۔ مجھے اس جاب کی اشد ضرورت ہے سر، اینا نے بے بسی سے کہا، اور مینیجر نے ایک نظر اسے دوبارہ دیکھا۔ وہ کہیں سے بھی ضرورت مند نہیں لگ رہی تھی۔ پہلے کہاں نوکری کی ہے آپ نے؟ مینیجر نے ایک بار پھر سوال کیا تو وہ گڑبڑائی۔ سر کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ بابا جب تک زندہ تھے تب تک ہمیں پیسوں کی تنگی نہ تھی۔ اس نے نیا عزم کے ساتھ ایک اور جھوٹ بولا۔ بیٹا، آپ کی ڈگری فائن آرٹس ہے اور یہ ایک ملٹی نیشنل فرم ہے۔ ہم کیسے آپ کو یہاں رکھ سکتے ہیں؟ آپ کی ڈگری اور یہ پوسٹ دونوں الگ الگ ہیں۔ مینیجر نے تفصیل سے اسے سمجھایا، لیکن وہ بضد تھی کہ اسے یہ نوکری چاہیے۔ میرے حساب سے تو آپ ریجیکٹڈ ہیں، لیکن میں آپ کی ملاقات اپنے باس سے کرا دیتا ہوں۔ کیا پتہ وہ آپ کو اپوائنٹ کر ہی لیں۔ مینیجر نے نرمی سے کہا، اور وہ سر ہلا گئی۔ یہ جاب اس وقت اینا کی سب سے بڑی ضرورت تھی۔ مینیجر نے اسے کل 12 بجے کا وقت دیا تھا، اور وہ سر ہلاتی آفس سے نکل گئی۔ اگلے دن اینا مقررہ وقت پر دفتر کی لابی میں ویٹ کر رہی تھی۔ اسے بے صبری سے باس کا انتظار تھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر یہ باس دکھتا کیسا ہے، جب وہ بے چینی سے ایک پاؤں کو جھلا رہی تھی۔ اس وقت اینا بلو جینز پر وائٹ چکن کے کرتے میں گلے میں مفلر ڈالے ہوئے تھی۔ اپنے لمبے ریشمی بالوں کو اس نے کلپ میں آدھا جکڑا ہوا تھا۔ وہ بالکل پروفیشنل لک میں تھی، لیکن کوئی اسے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس لڑکی کو نوکری کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا حال حولیہ اس کی امیریت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اسے بیٹھے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا جب مینیجر وہاں آیا۔ بیٹا، آج تو سر سے ملاقات مشکل ہے، اس نے رسانیت سے کہا، اور اینا کا چہرہ اتر گیا۔ کیا بالکل چانس نہیں؟ اینا نے مایوسی کہا۔ ہاں، وہ 1 ہفتے بعد آئیں، اس لیے پینڈنگ ورک میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، اگر تم چاہو تو شام تک ویٹ کر لو، جیسے ہی کوئی وقت ان کا فری ہوا تو میں تمہیں ملوا دوں گا۔ اینا کا اترا چہرہ انہیں دکھ دے گیا تو فوراً بولے۔ یہ لڑکی پتہ نہیں کیوں مینیجر کو اپنی بیٹی کی طرح لگی تھی۔ وہ ان کی بات پر سر ہلاتی صوفے پر پھر سے بیٹھ گئی، اور پھر گھنٹے پر گھنٹہ گزرنے لگا، لیکن اس کا بلاوا نہ آیا۔ اینا تھک کر 4 بجے کے قریب اٹھی، جب اس نے مردوں کی ایک فوج کو اندر آفس روم سے باہر آتے دیکھا۔ انہیں ایک سحر انگیز شخصیت لیڈ کر رہی تھی۔ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اٹھائے وہ کچھ انسٹرکشنز دے رہا تھا، جیسے ساتھ چلتا لڑکا ٹائپ کر رہا تھا۔ پیچھے چلتے سوٹ بوٹ میں شخصیات اس شخص کے ساتھ ادب سے چل رہے تھے، جیسے وہ سب کو لیڈ کر رہا ہو، اور انداز کسی کمانڈر جیسا تھا۔ اینا تعدیر اسے دیکھتی رہی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، جیسے کچھ یاد آ گیا ہو، اور اس کے پیچھے چلتی فوج بھی رک گئی۔ اس نے 1 2 اور ہدایت جاری کی اور ان سب کو جانے کے لیے کہا، پھر ساتھ کھڑے لڑکے سے مزید کچھ ٹائپ کرنے کے لیے کہا۔ وہ ادھر ادھر کا ہوش بھلائے کام میں مصروف تھا، اور اینا اسے دیکھنے میں جب مینیجر کی نظر اس پر پڑی، اور وہ ششتے رہ گیا۔ یہ لڑکی اب تک بیٹھی تھی۔ جبھی وہ جہانگیر عباس کی طرف جھکا اور اس کو کچھ کہا۔ جہانگیر نے مینیجر کے اشارہ کرنے پر اس سمت دیکھا، اور پھر مینیجر کو کچھ کہتا وہاں سے لفٹ کی طرف دوبارہ بڑھ گیا۔ جو ابھی بانجے کھلاتا مینیجر اینا کے پاس آیا۔ جلدی آؤ بیٹی، بڑی مشکل سے تمہارے لیے سر سے ٹائم لیا ہے۔ مینیجر کی بات پر اینا اپنی نشست سے کھڑی ہوئی، اور نہ جانے کیوں اپنے مفلر کو درست کیا، اور مینیجر کے ساتھ آگے بڑھی۔ مینیجر اسی لیے 7ویں فلور پر آیا اور باس کے دروازے کو نوک کیا۔ یس کی آواز کے ساتھ مینیجر اسے لیے اندر بڑھ گیا۔ جی فاروقی صاحب، جہانگیر عباس نے سخت لہجے میں سوال کیا۔ سر، یہ بچی، میرا مطلب ہے میڈم، کل آئی تھی، انہیں جاب کی ضرورت تھی، لیکن چونکہ ان کا فائن آرٹس میجر ہے تو ہمارے کرائیٹیریا پر یہ پوری نہیں اترتی۔ میں نے انہیں ریجیکٹ کر دیا، لیکن یہ منت کر رہی ہیں کہ انہیں جاب کی اشد ضرورت ہے، اس لیے میں نے ڈائریکٹ آپ سے ملوایا ہے۔ مینیجر نے اس کے سر تاثرات دیکھتے بات مختصر کی۔
جب آپ کو فاروقی صاحب نے منع کر دیا ہے پھر ضد کا مقصد؟ جہانگیر عباس نے ڈائریکٹ اس سے پوچھا۔ وہ نازک سی لڑکی اس کے ڈائریکٹ سوال پر ہراسہ ہو گئی۔ وہ وہ مجھے نوکری کی ضرورت ہے، اینا نے خوش پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ کہیں اور ٹرائی کریں، جہانگیر نے سرد لہجے میں اس سے کہا، اور اینا کے ارمانوں پر جیسے اوس پڑ گئی۔ لیکن اگر آج وہ ہمت ہار جاتی تو سب کچھ ہی ہار جاتی۔ میں صبح 9 بجے سے انتظار کر کر کے تھک گئی ہوں۔ اگر آپ نے انکار ہی کرنا تھا تو پہلے بتا دیتے، اینا نے روندھے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ایسے شکوہ کرنے پر جہانگیر عباس اور مینیجر دونوں نے ایک نظر اسے دیکھا، لیکن مینیجر کی آنکھوں میں ہمدرد تھی جبکہ جہانگیر عباس اس کی جرأت پر اسے سر تپیر دیکھ گیا۔ کچھ تھا اس لڑکی میں جو یکدم جہانگیر کو کھٹک گیا تھا۔ میں نے تو نہیں کہا تھا آپ کو کہ آپ انتظار کریں، جہانگیر نے کرسی سے ٹیک لگاتے سکون سے کہا۔ آپ میری غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں، اینا نے سسکتا کہا، اور اسے ڈرامے پر جہانگیر نے سرد سانس خارج کی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا جو کوئی لڑکی اس کے سامنے ضد لگا کر کھڑی ہو گئی تھی، ورنہ وہ لمحوں میں ذلیل کر دیتا۔ یہ لڑکی شاید کافی ڈھیٹ تھی، لیکن جو ڈرامہ وہ کر رہی تھی اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اسے یہ نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کہیں سے بھی غریب نہیں لگ رہی۔ ہاتھ میں لیٹسٹ آئی فون، کانوں میں ہیرو کی ٹاپس، پھر اعلیٰ برانڈڈ کی ڈریسنگ۔ فاروق صاحب، کل 9 بجے کا ٹائم دے دیں، میری پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر اپوائنٹ کر لینے، جہانگیر نے رینا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور اینا پہلی بار ان آنکھوں کے سرد پن پر جھجک گئی۔ کتنا غصہ تھا ان آنکھوں میں کھوجتی ہوئی۔ وہ جلدی سے آنکھوں کا زاویہ بدل گئی، اس سے تھینکس کہتے وہ خوشی سے دفتر سے نکل گئی۔ فاروقی صاحب، آپ کے پاس 2 دن ہیں، مجھے اس لڑکی کی تمام ڈیٹیلز اپنی ٹیبل پر چاہیے، جہانگیر نے اس بات لہجے میں کہا، اور فاروقی نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگلے دن وہ مقررہ وقت پر دفتر میں تھی۔ فاروقی صاحب نے ہی اسے ٹیبل دکھائی جو جہانگیر کی اسسٹنٹ کی تھی۔ ویسے تو اسسٹنٹ کا پورا کمرہ تھا، لیکن جہانگیر کو پل پل میں میٹنگز کا اسکیڈول اور باقی کاموں کے لیے اسسٹ چاہیے ہوتا تھا، تو پچھلی اسسٹنٹ نے اس کے دفتر کی دائیں جانب اپنی ایک چھوٹی سی ٹیبل لگا لی تھی۔ کاؤنٹر ٹائپ ٹیبل پر وہ باس کے آفس کی لابی بیٹھی تھی۔ اس کے بالکل سامنے گلاس وال تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس گلاس وال کے پیچھے سے باس اسے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں، لیکن وہ کنفیوز سی بیٹھی تھی۔ آج وہ میرون کرتی اور وائٹ جینس میں تھی، ہمیشہ کی طرح مفلر کو گلے میں اسٹائل سے لپیٹے اپنے لمبے بالوں کو میسی بن میں لپٹا ہوا تھا۔ کئی اڑتی ہوئی لٹیں اس کے چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھی، جسے وہ کنفیوز ہوتی بار بار کان کے پیچھے اڑستی۔ اس دفتر میں وہ سب سے کم عمر تھی، یہ اس کے چہرے سے واضح تھا کیونکہ وہ ہر آنے جانے والے کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ سبھی یہاں پروفیشنل تھے، بس ایک وہی کنفیوز تھی۔ باس ابھی تک نہیں آئے تھے۔ وہ اپنی کنفیوژن کو کم کرنے کے لیے سامنے رکھی پینسل اور ایک پیپر اٹھا گئی۔ سبھی کام کر رہے تھے، پھر وہ بھی خود کو کسی کام میں مصروف کر کے سب پر یہ واضح کرنا چاہتی تھی کہ وہ بھی کام جانتی ہے۔ اس نے پیپر پر کئی آڑی ترچھی تصویریں کھینچی اور اسکیچ بنانے لگی۔ اس وقت وہ پہاڑوں میں ایک کھڑی ایک اداس لڑکی کا اسکیچ بنا رہی تھی۔ یہ اسکیچ ابھی مراحل میں تھا جب کسی نے اس کی ٹیبل کو اپنی انگلیوں کی مدد سے بجا کر اسے چوکنے پر مجبور کیا۔ آپ کی مصروفیت اگر ختم ہو گئی ہے تو برائے مہربانی میرا اسکیجول لے کر آفس میں آئیں۔ یہ جہانگیر عباس تھا۔ سرد اسپاٹ تاثرات کے ساتھ اینا ایسے ہی دبکی بیٹھی رہی۔ اس کے حواس اتنے معطل تھے کہ وہ کرسی سے اس کے احترام میں اٹھ بھی نہ سکی۔ وہ جاتے جاتے پھر مڑا، اور یہ آفس کا فون جب بجتا ہے تو آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اسے اٹھائیں، جہانگیر نے غصے سے کہا تو اسے یاد آیا 2 منٹ پہلے فون اچھا خاصا بجا تھا جسے وہ اگنور کر گئی تھی کیونکہ اسے بقول تو باس ابھی آئے نہیں تھے، جبکہ جہانگیر آج صبح 7 بجے ہی دفتر آ گیا تھا۔ اسے ضروری کام تھا، کچھ وکیلوں سے ملنا تھا۔ 8:30 کے قریب اس کی میٹنگ ختم ہو گئی تھی تو وہ آفس میں ہی اندر بنے اپنے روم میں آرام کرنے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد 10 بجے اس نے اپنا کام شروع کیا تو سب سے پہلی کال پی اے کو کی جو اٹینڈ نہ ہوئی۔ اس کی اسسٹنٹ اتنی لاپرواہ تو نہ تھی۔ وہ غصے میں آفس سے باہر آیا تو اینا کے دیکھ کر یاد اس کو جھٹکا لگا۔ اس کی پی اے چینج ہو گئی تھی۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا، لیکن یہ لڑکی اتنی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں بیٹھ کر پینٹنگ کر رہی تھی اور اپنی ہی باس کے کام کی طرف بالکل توجہ نہ تھی۔ لیکن پینٹنگ پر بنے منظر کو دیکھا، لب بھیج کر تحمل سے بات کی اور وہ واپس مڑ گیا۔ اب وہ اس لڑکی کی آمد کا منتظر تھا جس نے اسے آج کا اسکیڈول دینا تھا، اور اگلے 5 منٹ میں وہ دروازہ نوک کرتی اس کی پرمیشن کے ساتھ اس کے آفس میں تھی۔ جہانگیر عباس نے نظر بھر کر اس حسین
مجسمے کو دیکھا جس سے کچھ بھی نہیں سنبھل رہا تھا۔ وہ کم عمر تھی، شاید 20-21 سال، یعنی پڑھائی کرتے کرتے نوکری شروع کر دی۔ فائن آرٹس پڑھتے پڑھتے ایسی کون سی مجبوری ہو گئی تھی جو وہ یوں اس کی کمپنی میں سیٹ کر کے نوکری کر رہی تھی؟ اس نے نظر پھیر کر، کیونکہ اس کا دیکھنا مزید اس لڑکی کو بھکلا رہا تھا۔ حسینہ ریلیکس۔ جب ایک بار پھر سے فائل نیچے گری تو جہانگیر کو مجبوراً بولنا پڑا۔ میں تو ریلیکس ہوں، اینا نے بے ربط ہو کر کہا، اور جہانگیر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ 32 سالہ نوجوان کو چکمہ دینا چاہ رہی تھی، حالانکہ اینا کے اڑے ہوئے چہرے کے رنگ ہر بات کو آشکار کر رہے تھے۔ ہاں، میں ہی کنفیوز ہو رہا ہوں، جہانگیر بڑبڑایا۔ اینا نے بمشکل 5 منٹ بعد ایک ڈائری کھولی اور اسے ان کا پلان بتایا جو فاروقی نے اسے سمجھایا تھا، لیکن وہ پھر بھی اٹک اٹک کر اپنی بات کنوے کر رہی تھی، جیسے اسے خود کچھ پتہ نہ ہو۔ کیا بکواس ہے! جہانگیر اس سے زیادہ پیشنس شو نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ آتا جاتا نہیں، اور نوکری کی ایسی ضد کری تھی جیسے سب آتا ہو۔ جہانگیر کے دہاڑنے پر وہ اپنی جگہ اچھلی اور غزالی آنکھیں پانیوں کا تالاب بن گئی۔ اسے روتا دیکھ کر جہانگیر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کیا بھلا تھی یہ! اینا کو چپ کرانے کی اس نے بالکل کوشش نہیں کی تھی، بس خاموشی سے اس کے آگے ٹشو کا ڈبہ رکھ دیا تھا۔ جائیں ایک کپ کافی لائیں۔ جہانگیر نے اسے آنسو پوچھتے دیکھا تو اپنے لہجے کو تھوڑا سا نارمل کیا۔ لیکن مجھے تو کافی نہیں بنانی آتی، اینا نے نم پلکیں چھپک چھپک کر کہا۔ او میرے خدا، یہاں تو لے کر آ سکتی ہے نا؟ جہانگیر نے بے بسی سے کہا تو وہ بے ساختہ اسبات میں سر ہلا گئی۔ کہاں سے لانی ہے؟ اینا کے سوال پر جہانگیر کا دل کیا وہ اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ اب ایسے حالات آ گئے ہیں کہ یہ جہانگیر عباس، اس دفتر کا مالک، اس لڑکی کو کام سکھائے گا، وہ جو بس سب کچھ آرڈر کرتا تھا۔ باہر جائیں اور کیفے کا پتہ کریں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں سے یہاں پر کافی لانی ہے۔ اینا نے اس کی شکل دیکھی اور فوراً کھڑی ہو گئی۔ وہ جلدی سے جہانگیر کے دفتر سے باہر نکل گئی تھی، کیونکہ اب اسی میں اس کی عافیت تھی۔ تھوڑی دیر بعد اینا پھر سے اس کے سامنے تھی۔ شکر ہے بغیر ہلائے جھلائے کافی ڈھنگ سے ٹیبل پر رکھ دی تھی اور دوسری طرف کھڑی ہو گئی۔ کیا کام ہے؟ جہانگیر نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ می تنہا کیا ہے؟ اینا کے سوال پر اور جس طرح بات کرتے ہوئے اس کی پلکیں گر رہی تھی اور اٹھ رہی تھی، جہانگیر کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ عجیب لڑکی تھی، نوکری کے بالکل ایٹیکیٹس نہ تھے، دفتر کے مالک سے تنخواہ کا پوچھ رہی تھی، حالانکہ اگر 2 دن اس کا کام آفس والوں کو سمجھ آتا تو HR ڈپارٹمنٹ خود اس کی سیلری اس کو بتا دیتے۔ جہانگیر نے سکون سے کرسی سے ٹیک لگائی اور فرصت سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ بتائیں، ماشاءاللہ جتنا کام آپ کو آتا ہے، آپ کی کیا تنخواہ ہونی چاہیے؟ جہانگیر کے طنز پر وہ گڑبڑائی۔ میں سیکھ جاؤں گی، اینا نے سر جھکا کر کہا۔ اور وہ دن کب آئے گا؟ آپ جانتی ہیں جس حساس پوسٹ پر آپ کام کر رہی ہیں، آپ اس کے لیے بالکل سوئٹیبل نہیں ہیں۔ جہانگیر کی بات پر اینا کے رنگ اڑے۔ تو کیا آپ مجھے نوکری سے نکال دیں گے؟ اینا کی لہجے کی نمی پر جہانگیر کے دل نے اسے ملامت کی۔ آپ باہر جائیں اور کام سیکھیں، اس نے الٹا جواب دیا، اور اینا مرے مرے قدموں سے واپس نکل گئی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ آفس میں نہ گئی، جبکہ فاروقی صاحب ہر کچھ دیر بعد جہانگیر کے دفتر میں آ جا رہے تھے۔ شام 4 بجے باقی سب کی طرح وہ بھی اپنے گھر کو روانہ ہو گئی۔ آج بھی وہ خاموشی سے ٹیبل پر بیٹھی کام کا انتظار کر رہی تھی، باقی سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ یہ کیسا باس تھا جس سے اپنی سیکریٹری کی ضرورت نہیں پڑتی تھی؟ اینا نے سوچا اور گہری سانس لی جب ہی اس کا لینڈ لائن بجا، جسے اس نے اگنور کر دیکھا تو شیشے کے باہر بیٹھے شخص نے گھور کر اینا ابراہیم کو دیکھا۔ ناچار اینا کو کال پک کرنی پڑی۔ یس، اینا کی مدھم آواز جہانگیر کے بہت قریب ابھری۔ کافی لائیں۔ جہانگیر نے گمگھیر لہجے میں کہا تو اپنا سر اسبات میں ہلا گئی۔ منہ سے جواب نہ دیا، جیسے وہ جانتی ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ جانتی ہی تو نہ تھی۔ لیکن جہانگیر عباس اس کی حرکت پر بے ساختہ مسکرایا۔ کتنی دیر لگے گی؟ جہانگیر کے سوال پر وہ فوراً اٹھی۔ ابھی لائی، کہتی کھٹاک سے فون رکھ گئی، اور جہانگیر نے گھور کر فون اور پھر اس بانولی لڑکی کو دیکھا اور لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا۔ 3 بج رہے تھے جب خاموش کمرے میں سے فاروقی کی آواز گونج رہی تھی۔ سر اینا ابراہیم آپ کے قتل کے ارادے سے یہاں موجود ہیں۔ فاروقی کی بات پر وہ جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ یہ جٹھانک بھر کی لڑکی جو خود نہ سنبھال پا رہی تھی، اسے قتل کرتی؟ اینا جنید ابراہیم کی بہن ہے۔ جنید ابراہیم زبیر بابا کا دوست جو لاسٹ منتھ فوت ہو گیا۔ وہ سمجھتی ہیں ان کے قتل کے پیچھے زبیر بابا کا ہاتھ ہے۔
وہ بھی زبیر بابا کو ویسی ہی تکلیف دینا چاہتی ہے جیسے زبیر بابا نے ان کے بھائی کو دی، یعنی بھائی کے بدلے بھائی۔ جہانگیر بڑبڑایا، یس سر، 2 دن سے ان کی کل ٹریس کی جا رہی ہے۔ محترمہ کسی ہینا نامی خاتون سے اپنے پلانس شیئر کرتی ہیں جو متواتر انہیں کچھ بھی کرنے سے روک رہی ہیں۔ فاروقی کی بات پر وہ شیشے کے پاس لڑکی کو دیکھنے لگا جو کوئی اسکیچ بنا رہی تھی۔ بس یہی تو شاید کرنے وہ یہاں آتی تھی۔ اگلا حکم سر، آپ کہیں تو جان سے مروا دوں۔ فاروقی کو جہانگیر بہت عزیز تھا۔ کہا جائے تو جہانگیر کے والد کی وفات کے بعد اسی نے جہانگیر کو بزنس کرنا سکھایا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں کہے گا، میں اس معاملے کو خود ڈیل کروں گا۔ یہ دشمنی تو اب پرسنلی سی ہو گئی ہے، جہانگیر نے اینا کو دیکھتے ہوئے کہا جو اپنی لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ لیکن آپ کسی مشکل میں پھنس سکتے ہیں جہانگیر۔ فاروقی نے نرمی سے کہا، اس وقت دفتر میں کوئی نہیں تھا تو وہ کبھی سر تو کبھی اپنائیت سے نام لے کر پکار رہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں انکل، میں ڈیل کر لوں گا۔ بس یہ بات آپ کے اور میرے درمیان رہے گی، کسی کو بھی اس کی بھنک نہ پڑے اور اینا پر کچھ بھی واضح نہیں ہونا چاہیے۔ جہانگیر کی بات پر فاروقی بس اس بات میں سر ہلا گئے۔ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا۔ دراصل ہوا یوں تھا، ظہیر جہانگیر کا چھوٹا بھائی تھا اور یونی میں پڑھتا تھا۔ اس کی جنید ابراہیم سے بہت اچھی دوستی تھی اور اس دوستی کی گہرائی جہانگیر جانتا تھا۔ کبھی وہ لوگ اپنے گروپ کے ساتھ ناردرن ایریا میں پائے جاتے تو کبھی کہیں۔ حقیقت میں لوگ زندگی جی رہے تھے۔ پچھلے ماہ زبیر چھٹیوں پر آئے تو جنید بھی ساتھ آ گیا۔ ارادہ شکار کا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا جہانگیر اور زبیر کے خاندانی دشمنی کی زد میں جنید ابراہیم آ جائے گا۔ وہ شکار پر گئے تو جہانگیر کے کسی دشمن نے ان پر چھپ کر وار کر دیا اور جنید نے موقع پر دم توڑ دیا۔ جنید کا جنازہ جو گھر پہنچا تو قہرام مچ گیا۔ جہانگیر نے ابراہیم صاحب سے خود بات کی تھی اور اتنے پکے شواہد دیے تھے کہ زبیر پر شک ہی نہیں بنتا تھا۔ اینا ان دونوں کینیڈا میں اپنی خالہ کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ وہیں سے فائن آرٹس کی ڈگری مکمل کر رہی تھی۔ جب پاکستان لوٹی تو بھائی مر چکا تھا اور باپ کو فالج ہو گیا تھا۔ ماں کا انتقال تو بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اس نے اس دن قسم کھائی تھی کہ وہ زبیر عباس کو ویسا ہی غم دے گی جیسا اس کے گھر والوں کو دیا۔ خالہ جس کے ساتھ ہی پاکستان آئی تھی بہت کوشش کی اسے اور ابراہیم صاحب کو کینیڈا لے جائے، لیکن وہ نہ مانی اور اب وہ ابراہیم صاحب کے ساتھ پاکستان میں تھی، اپنا خواب چھوڑ کر دشمنی کا بدلہ لے رہی تھی۔ ابراہیم کے ایک دوست نے جہانگیر کی بتائی ساری کہانی کو رول کر کے اسے سب بتایا اور جنید کے قتل کو زبیر سے منسلک کر دیا تھا، کیونکہ شمس زبیر اور ابراہیم کے دوست سے جلتا تھا۔ اکثر مقامات پر زبیر کی بے جا طرفداری پر وہ ابراہیم سے جھگڑا بھی کر چکا تھا۔ شمس کے اندر حسد اس وقت پنپتی جب ظہیر نے مہنگی اوڑی ابراہیم کو اس کی سالگرہ پر تحفے میں دی اور شمس کو ابراہیم کے جتانے پر زبیر نے شمس کو تھپڑ جڑ دیا تھا۔ وہیں سے دشمنی کا آغاز ہوا اور زبیر سے بدلہ لینے کا بھرپور موقع ابراہیم کی موت نے دیا اور اینا نے آنکھیں بند کر کے شمس کی باتوں پر یقین کر لیا، کیونکہ اکثر وہ پکس میں اسے ابراہیم کے ساتھ دیکھتی تھی۔ خالہ جن کا نام انیلا تھا روز اسے رکتی تھی کہ وہ دشمنی مول نہ لے، لیکن وہ کسی بھی معنی کو تیار نہ تھی۔ جہانگیر گلاس وال سے اس چہرے کو دیکھ رہا تھا جو بڑا من موہنا تھا، کسی کو بھی اپنی جانب کھینچ کر قید کر لیتا اور جہانگیر اپنے آپ کو قید ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ اس لڑکی کے لمبے ریشمی بالوں کو چھونے کی دل نے اکثر خواہش کی تھی۔ اینا کو یہاں جاب کرتے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ اس کا کام صرف جہانگیر کو کافی دینے کا تھا جو وہ کبھی نہیں پیتا تھا۔ شک تھا کہیں وہ اس میں کچھ ملا نہ دیتی ہو۔ بیوقوف تو اتنی حقیقت جان بھی نہ پائی تھی۔ ابراہیم کی موت کا دکھ جہانگیر کو بھی تھا اور وہ کارروائی بھی کروا رہا تھا کیونکہ زبیر کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ دوست کی جدائی میں بستر سے لگ گیا تھا۔ اس نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیا اور فون کی طرف بڑھا۔ نظریں شیشے کی وال کی طرف تھیں جہاں وہ ہمیشہ کی طرح سر جھکائے کچھ اسکیچ کر رہی تھی۔ جی؟ اینا نے مدھم لہجے میں پوچھا۔ کافی، اس نے مختصر کہا تو وہ ہمیشہ کی طرح اس بات میں سر ہلا گئی اور آج جہانگیر عباس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ آ گئی، کیونکہ پونے میں مقیم بارش کے سر کی حرکت پر متواتر ہل رہے تھے اور پھر 5 منٹ بعد وہ اس کے سامنے آفس میں تھی۔ وہ واپس جانے لگی جب جہانگیر نے اسے روک دیا۔ ایسا کب تک چلے گا مس اینا؟ کیا آپ نے کام سیکھ لیا؟ جہانگیر کے سوال پر اینا کا منہ اترا۔ کب دیتا تھا کوئی اسے اس دفتر میں کام؟ 7ویں دن میں بس وہ 2-3 کافی کے مگ دیتی تھی جہانگیر کو، جو اس کے جاتے ہی پھینک دیتا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا آخر وہ چاہتا کیا تھا۔ سر کوئی سکھاتا ہی نہیں ہے؟ اینا نے جیسے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔
کہ کام کرنے کی جگہ نہ کہ کام سیکھنے کی، جہانگیر نے کہا، اور اینا کو تو یہ سراسر طنز لگا۔ پھر کیا آپ مجھے نوکری سے نکال دیں گے؟ اینا کو تو بس نوکری کی فکر تھی۔ آپ بتائیں، کیا مجھے نہیں نکال دینا چاہیے؟ جہانگیر نے بے ساختہ کافی کا سپ لیا۔ لیکن میں تو غریب ہوں، اور جہانگیر نے بمشکل اپنا قہقہہ دبایا۔ اوپر سے نیچے تک اس جدید ڈریس اب غریب کو دیکھا، جو پنک کرتے اور جینس پہ پونی بنائے خوبصورتی کا شاہکار لگ رہی تھی۔ کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس تھے، یعنی باقی کاموں کی طرح اسے غریب بننا بھی نہیں آتا تھا۔ ٹھیک ہے پھر، اب آپ کو میں خود کام سکھاؤں گا۔ جہانگیر کی بات پر اینا نے ایک نظر اس شخص کو دیکھا۔ وہ جہانگیر کو نقصان نہیں پہنچا پا رہی تھی۔ اس شخص کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی کہ وہ ڈر جاتی تھی، اور جہانگیر کو پتہ تھا یہ لڑکی اس پر کسی قسم کا حملہ نہیں کر سکتی۔ ایسی ڈرپوک لڑکی اور کتنی بڑی جرات کر جائے۔ ٹھیک ہے، میں کچھ دیر میں سائٹ وزٹ کے لیے جا رہا ہوں، ہاں میرے ساتھ چلیں گی؟ جہانگیر کی بات پر اینا نے اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ پھر وہ اس کی اجازت سے باہر نکل گئی، اور ٹھیک 20 منٹ بعد وہ جہانگیر عباس کی ہمراہی میں آفس کے کوریڈورز اور لفٹس اتر رہی تھی۔ لنچ ٹائم تھا اور جہانگیر نے دیکھا تھا کچھ ورکر اس چلتے پھرتے شعلے کو نظروں میں بھر رہے تھے، تو جہانگیر کی آنکھوں میں غصے کا تاثر ابھرا۔ وہ اس کے ساتھ پارکنگ تک آئی، جہاں گارڈز کی گاڑی بھی تیار تھی، اور ایک نظر تو انہوں نے بھی اس لڑکی کو دیکھا۔ آج پہلی بار جہانگیر اس کے ساتھ چلا تھا، اور کتنی ہی نظروں کو اس پر اٹھا دیکھا، لیکن وہ نظریں جہانگیر کے خوف سے فوراً مڑ گئیں۔ لیکن جب یہ اکیلی جاتی ہوگی، اس سوچ نے اچانک غصے کا گراف بڑھا دیا۔ مس اینا، بہتر ہوگا آئندہ آپ اس ڈریس میں آفس نہ آئے۔ جہانگیر کے سرد لہجے پر اینا نے اسے الجھن بھری نگاہوں سے دیکھا۔ لیکن کیوں؟ اینا نے گاڑی میں بیٹھ کر پوچھا۔ غریب ایسے کپڑے نہیں پہنتے۔ جہانگیر نے طنز کیا، اور وہ بیوقوف سمجھ گئی کہ ابھی تو کچھ دیر پہلے خود کو دھڑلے سے غریب کہا تھا۔ سرخی کے اس کے گالوں پر پھیلتے جہانگیر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جی، اینا اس سے زیادہ نہ کہہ سکی۔ وہ اسی لیے ایک کنسٹرکشن سائٹ پر لے آیا، لیکن اینا کی ہائی ہیلز اس ٹوٹے ہوئے فرش اور ملبے پر چلنے ہی نہ دے رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم رکھ رہی تھی، پھر بھی نہ جانے کیسے اس کا پاؤں مڑا، اور ایک دل خراش چیخ اس کے منہ سے برآمد ہو کر جہانگیر کو اپنی جانب متوجہ کر گئی۔ وہ مینیجر سے بات کرتے پلٹا اور اسے زمین پر بیٹھا دیکھ کر اس کی جانب مڑا۔ آر یو اوکے؟ جہانگیر کے سوال پر اینا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ تو کس نے کہا تھا ایسے جوتے پہن کر دفتر آنے کو؟ جہانگیر نے نخوت سے اس کے مہرون ہائی ہیلز کو دیکھا، جن میں اس کے گلابی پاؤں قید تھے۔ اس کی تلخی پر اینا کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ اٹھو، جہانگیر نے اٹھتے ہوئے حکم دیا۔ درد ہو رہا ہے، اینا نے سسکتے ہوئے کہا، اور جہانگیر نے مجبوری سے آنکھیں بند کی، ارد گرد نظریں دوڑائیں، تو کئی ورکرز اس حسین مجسمے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ زیادہ دیر اینا کے ایسے پڑے رہنا بھی ٹھیک نہ تھا۔ اس نے اپنا کوٹ اتارا اور اینا کو دیا۔ پہنو اسے، سرد لہجے میں حکم دیا۔ اینا نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی کوٹ پہن گئی۔ جہانگیر نے جب اس کے جھٹکے سے گود میں اٹھایا تو اینا کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ بند کرو ان آنکھوں کو، مجھے ڈسٹرب کر رہی ہیں، جہانگیر نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کھلے ہونٹ اور خوف سے پھیلی ہوئی آنکھیں اور وہ دونوں بند کر گئی۔ گاڑی میں سے بٹھایا تو اینا کے گلے کی چین جہانگیر کی شرٹ کے بٹن میں اٹکی۔ اینا نے بھوکلا کر اپنے سر کو پیچھے کیا تو سونے کی چین نے اس کی گردن پر شدت سے رگڑ ڈالی۔ اس طرح نہ صرف اینا کی گردن پر زخم آیا بلکہ اس نے منہ سے کرہا بھی لی۔ جہانگیر نے غصے سے اس کی چھیلی کھال کو دیکھا اور پھر اسے۔ خبردار جو اب تم ہلی، جہانگیر نے کہا اور اس کے مزید قریب ہوا۔ 2 سیکنڈ بعد وہ ہاتھوں کی مدد سے اینا کی چین اپنے بٹن سے آزاد کر چکا تھا۔ ایسی آرائش نہیں کرنی چاہیے جو تکلیف کا سبب بنے، جہانگیر نے سرد لہجے میں جیسے اسے وارن کیا۔ اینا نے بے بسی سے لب کاٹے۔ اپنے مجرم سے ہی خدمات کروا رہی تھی وہ۔ جوتا خود اتار لیں گی یا وہ بھی میں اتاروں؟ جہانگیر نے گاڑی کے پاس زمین میں گھٹنوں کے بل بیٹھتے پوچھا۔ نہیں، آپ پلیز اٹھیں۔ اینا نے فوراً پاؤں کھینچے اور یہ جہانگیر کو بھی مناسب نہ لگا کہ وہ مزید ایسے بیٹھے۔ اس سے گارڈز حیرت سے اس سرپھری کو دیکھ رہے تھے۔ ڈرائیور کو ہسپتال کا کہتے جہانگیر گاڑی میں آ بیٹھا۔ ایک نظر بیک ویو مرر سے اینا کو دیکھا، جس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ نازک سی لڑکی بری طرح اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے کچل کر جہانگیر عباس کا ضبط آزما رہی تھی۔ 20 منٹ بعد گاڑی ایک بڑے ہسپتال کے سامنے رکی۔ جہانگیر نے اشارے سے وارڈ بوائے سے ویل چیئر لانے کا کہا اور خود اینا کی طرف دروازہ کھولا، جس کے آنسو اب بہہ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اینا کی طرف ہاتھ بڑھا گیا، جسے اینا نے بے بسی سے تھام لیا۔ کیا ہی دن تھا وہ اس شخص کے سہارے پر تھی جس کے قتل کی اینا ابراہیم
روز پلاننگ کرتی تھی۔ وہ اسے چیئر پر بٹھاتا آگے بڑھ گیا۔ وارڈ بوائے اس کے ساتھ چیئر پکڑ کر چل رہا تھا۔ وہ دونوں جس ڈاکٹر کے روم میں اس وقت تھے، اس لڑکی کی عمر 27 سال تھی اور وہ اینا پر پوری طرح فلیٹ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اینا کا سوگوار حسن اور جہانگیر کے کوٹ سے جھانکتا اینا کا دلکش راپا۔ جب جہانگیر ٹٹکری باندھے اسے دیکھ سکتا تھا تو وہ ڈاکٹر بھی ایک عام انسان تھا۔ اینا کا پاؤں ابھی بھی شوز میں مقید تھا۔ آگے بڑھ کر نرس نے اس کے نازک سے پاؤں کو ہیل سے آزادی دی تو ہلکی سی مومنٹ پر ہی اینا کی چیخ نکل گئی۔ اینا نے بے ساختہ جہانگیر کا بازو تھاما تھا۔ ارے لٹل گرل، کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ ابھی نکال دیتے ہیں آپ کے پاؤں کی موچ۔ ڈاکٹر نے اینا کے سامنے چیئر پر بیٹھ کر مسکرا کر کہا۔ اینا نے بے بسی سے ڈاکٹر کو دیکھا اور جہانگیر نے خونخوار نظروں سے ڈاکٹر پر ڈالی۔ آپ دونوں بہن بھائی ہیں؟ ڈاکٹر نے اینا کے پاؤں کو ٹچ کرتے کہا اور ایک ہاتھ سے اس کی جینس کو تھوڑا اوپر کیا۔ اس سے کہ پہلے اینا کچھ کہتی جہانگیر نے تڑک کر جواب دیا۔ آپ کیا کریں گے جان کر؟ جہانگیر نے سرد سوال پر ڈاکٹر گڑبڑایا۔ وہ آپ دونوں کپل تو نہیں لگ رہے، کیونکہ ایسے آپ کافی چھوٹی لگ رہی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات مکمل ہونے سے پہلے جہانگیر نے سرد لہجے میں کہا۔ آپ اپنے کام پر توجہ دیں، زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے بعد وہ 15 منٹ خاموشی سے اینا کے پاؤں کو موچ کو سدھارنے میں لگا گیا۔ اینا حد سے زیادہ نازک تھی، ذرا سا پاؤں موو کرنے پر چیخ مار کر سب کو ہلا دیتی، اور جہانگیر کے بازو کو تو اس نے ایسے اپنے لمبے ناخنوں سے ایسی تیسی پھیر دی تھی۔ آخر کار ڈاکٹر نے اس کی موچ نکال ہی دی۔ بہت مشکل پیشنٹ ہیں بھیا آپ۔ ڈاکٹر اپنی ٹھڑک سے باز نہ آیا۔ جہانگیر نے ایک گھوری سے ڈاکٹر کو نوازا اور اینا سے مخاطب ہوا، جو اب بھی اس کے ہاتھ میں ناخن گاڑی بیٹھی تھی۔ اب تم خود چل سکتی ہو۔ پاؤں پر وزن دی جا رہی ہے یا ویل چیئر منگواؤں؟ اینا اس کی آواز پر چونکی اور بے ساختہ جہانگیر کو دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ کو۔ اس کے ہاتھ پر شرمندگی سے وہ اگلی سانس نہ لے سکی۔ ایک دم اپنا ہاتھ کھینچا۔ سوری آئی ایم سوری، اینا نے گڑبڑا کر کہا۔ ڈاکٹر اب نرس کو کچھ ہدایت دیتا باہر نکل گیا۔ 1-2 دن کا ریسٹ کریں اور یہ دوائی لے لیجیے گا، نرس نے پروفیشنل انداز میں جہانگیر کو سمجھایا اور وہ بھی باہر نکل گئی۔ اینا شرمندگی سے سر بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ گھر جائے اینا یا پھر آج آپ کا یہیں رہنے کا ارادہ ہے؟ جہانگیر نے آج اسے مس اینا نہ کہا تھا۔ وہ چونکی تھی اور شرمندگی اس قدر تھی کہ وہ سر نہ اٹھا سکی اور جلدی سے کھڑی ہوئی۔ ارے بھیا احتیاط سے۔ اس کی جلد بازی پر جہانگیر اسے بے ساختہ ٹوک دیا اور پھر وہ بھی اپنی جلد بازی پر رہا کر رہ گئی۔ چوٹ بھی تازہ تھی۔ سوری، اینا منمنائی۔ درد مجھے نہیں آپ کو ہو رہا ہے۔ جہانگیر اس کی بوکھلاہٹ پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اینا نے دھیمے سے آگے بڑھ کر جوتا اٹھانا چاہا جب جہانگیر کی آواز گونجی۔ رہنے ہی دو، ایسے فضول جو دیکھو، جو درد کے سوا کچھ نہ دے۔ اینا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ مجھے پسند ہے۔ اینا نے سر جھکا کر جیسے پھر جرم کا اعتراف کیا اور جہانگیر بس اس نازک سی لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا جس کی گردن بھی زخمی تھی۔ آئے میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ جہانگیر کے آفر پر وہ بھوکلا گئی۔ اس کو گھر لے کر جانے کا مطلب تھا وہ سب جان جاتا۔ نہیں، میں تو ہاسپٹل میں رہتی ہوں، میں خود چلی جاؤں گی۔ وارڈن غصہ کرے گی۔ اینا نے جلدی سے ایک اور جھوٹ بولا اور لڑکھڑاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ایک ہاتھ سے جوتا تھاما تھا جو اس نے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ جہانگیر اس جوتے کی قسمت پر رشک کرے بنا نہ رہ سکا۔ اور پھر اگلے 2 دن اینا دفتر نہ آئی۔ اگلے دن HR سے جہانگیر نے ہی کہہ کر اسے کال کرا دی تھی اور 2 چھٹیاں دی تھیں، لیکن یہ 2 دن جہانگیر پر بہت بھاری تھے۔ ادھر اینا بھی عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ کیسے لے گی وہ اپنا بدلہ؟ آج 2 دن بعد اینا ابراہیم دفتر آئی تھی تو حلیہ مکمل بدلا ہوا تھا۔ بلیک کلر کی کرتے اور کیپری میں رنگ دوپٹے کو ایک کندھے پر ڈالے وہ اپنی ٹیبل پر موجود تھی، لیکن آدھا سٹاف گواہ تھا اس بیوقوف لڑکی سے وہ دوپٹہ سنبھل کر نہیں دے رہا تھا۔ کبھی وہ چیئر میں پھنس جاتا تو کبھی زمین میں جھول رہا ہوتا، کبھی کندھوں سے گر جاتا اور اسے ہوش تک نہ رہتا۔ جہانگیر عباس نے کوئی 10ویں دفعہ اینا کو جھنجھلا کر دوپٹہ کندھے پر برابر کرتے دیکھا۔ کینیڈا میں پلنے والی ماڈرن لڑکی دوپٹہ کیری نہیں کر پا رہی تھی، لیکن وہ خوش ہوا تھا اس کے ایک دفعہ کہنے پر اینا ابراہیم اپنا حلیہ بدل گئی تھی۔ وجہ وہی تھی کہ اینا یہ نوکری نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس نے آفس کا فون اٹھایا اور اینا کو کال ملائی جو فوراً اٹھا لی گئی۔ کافی، وہ مختصر لفظ۔ اینا نے ویسے ہی اس بات میں سر ہلایا اور کچن کی طرف بڑھ گئی جہاں اسٹاف بوائے کھڑا اینا کی بات سن رہا تھا۔ جہانگیر نے کچن کا کیمرہ آن کیا اور لیپ ٹاپ پر اینا کو دیکھنے لگا تو اسٹاف بوائے سے ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اس کے ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہوا، حالانکہ یہ لڑکا صرف 17 سال کا تھا۔ اینا
برنر کے پاس کھڑی تھی اور پھر اس کا کندھوں سے پھسلتا دوپٹہ گل کھلا گیا۔ اس نے جو آنکھ پکڑی، جہانگیر عباس اپنے دفتر سے پاگلوں کی طرح کچن کی سمت بھاگا تھا۔ اینا چیخ کی، اس نے اوسان خطا کر دی۔ صفدر وارڈ بوائے بھی اس آفتاب پر ایک دم ہکلا گیا تھا۔ جہانگیر نے اینا کے کندھوں سے دوپٹہ کھینچ کر جدا کیا، وہ کسی پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ صفدر نے جلدی سے آنکھ بجھائی، اس وقت یہاں ان تینوں لوگوں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ واس کا فلور تھا، اس لیے لوگ یہاں بر وقت ضروری آتے تھے۔ اندھی ہو تم دونوں؟ جہانگیر غرایا۔ اینا شیلف کے ساتھ کھڑی سسک رہی تھی۔ سر وہ اینا باجی، شٹ اپ! صفدر اس سے پہلے کچھ کہتا کہ جہانگیر نے اسے جھاڑ کر خاموش کروا دیا تھا۔ اس نے ایک کڑی نظر اینا پر ڈالی جو سر جھکائے رو رہی تھی۔ آپ باہر نکلیں یا آپ یہاں سے، یہ کسی اور چیز کو تباہ کرنے کی پلاننگ ہے؟ جہانگیر کے سوال پر اینا نے روتے ہوئے اسے دیکھا اور وہ بس دل تھام کر رہ گیا۔ یہ لڑکی قیامت تھی۔ صفدر، جاؤ اس سب کو کلین کرواؤ اور آپ اپنے آفس میں جائیں۔ جہانگیر کے کہنے پر دونوں اپنے کاموں پر چلے گئے اور وہ سرد سانس کھینچ کر اس کالے دوپٹے کو دیکھ گیا۔ کتنی دلکش لگ رہی تھی وہ آج، شاید اس کی نظر لگ گئی تھی۔ وہ واپس اپنے آفس میں آئے تو راستے میں اینا کی ٹیبل پر نظر پڑی، جو چہرہ ہاتھوں سے چھپائے رونے میں مشغول تھی۔ جہانگیر اپنے آفس میں چلا گیا اور اینا کو کال کی۔ آفس میں آئیے۔ اینا کی کال اٹھاتے ہی حکم سنایا اور کال بند کر دی۔ اینا چہرہ صاف کرتی اس کے آفس میں تھی۔ یہ سب کیا ہے مس اینا؟ جہانگیر نے اس کی سوجی آنکھیں دیکھ کر سوال کیا۔ پلیز کچھ مت کہیے گا سر، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اینا نے سسک کر جیسے اس کو باندھ دیا تھا۔ بیٹھ جائے، جہانگیر نے بے بسی سے کہا اور وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ کیا میں گھر جا سکتی ہوں؟ وہ اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ اپنا کل کہیں جھوٹ بھول گئی کہ کل اس نے کہا تھا وہ ہاسٹل میں رہتی ہے۔ میں ڈرائیور سے کہتا ہوں، وہ چھوڑ دے گا، جہانگیر نے ڈرائیور کو کہا اور اینا کرسی سے اٹھی۔ یہ شال اوڑھ لے۔ جہانگیر نے بلیک اپنی مردانہ شالیز کی طرف بڑھائی جو وہ خاموشی سے تھام گئی۔ اس وقت وہ اپنے حواسوں میں کب تھی جو اس کی مہربانیوں پر توجہ دیتی۔ آج کئی دن بعد وہ پھر اس کے ساتھ کسی سائٹ پر آئی تھی۔ آج سنیکرز پہنے وہ سہل سہل کر چل رہی تھی۔ آج اینا ابراہیم کوئی بد مزگی نہیں چاہتی تھی۔ جہانگیر نے ایک نظر اسے دیکھا جس کی گرفت اپنے بیگ پر بڑی مضبوطی تھی۔ کل رات وہ اس کی اور انیلا کی گفتگو سن چکا تھا۔ آج اینا ابراہیم اپنا وار کرنے والی تھی۔ خوف سے اینا کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی اور جہانگیر ہر لحاظ سے بالکل تیار کھڑا تھا۔ یہ کم رش کی جگہ تھی۔ مس اینا، آپ میرا ادھار کب واپس کریں گی؟ سائڈ سے واپس پلٹ کر وہ گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے جب جہانگیر کی آواز پر اینا چونکی۔ آج تو جہانگیر کے گارڈز بھی اس کے ساتھ نہ تھے۔ کون سا ادھار؟ اینا گڑبڑائی۔ میرا کوٹ، میری شال؟ جہانگیر نے جیسے سب یاد کرا دیا اور اینا کے چہرے پر تلخی ابھری۔ ایک اور ادھار ہے سر۔ اینا نے قدم وہیں روک لیے تو اس کے 2 قدم آگے کھڑے جہانگیر کو بھی روکنا پڑا۔ وہ کیا؟ جہانگیر نے فاصلہ بناتے کہا۔ قتل کا بدلہ، قتل۔ اینا نے کانپتے لہجے میں کہا اور اپنے بیگ سے کانپتے ہاتھوں پستول نکالی۔ تو فاختہ آج پنجرے سے باہر آ ہی گئی، جہانگیر نے ہنس کر کہا اور اینا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اینا ابراہیم ایک غریب لڑکی جو ہیرو کے ٹاپس پہنتی ہے، جس کی گردن میں گولڈ کی چین ہوتی ہے، جو بڑے سے بنگلے میں رہ کر اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے شیر کی کچھاڑ میں نہتے داخل ہو کر یہ سوچتی ہے کہ وہ جہانگیر عباس کو قتل کر دے گی، یہ جانے بغیر کہ سچ کیا ہے۔ جہانگیر نے بازو سینے پر لپیٹتے یہ سب کہا۔ اینا اس کے انکشاف پر ششدر کھڑی تھی۔ گن جو وہ تانے کھڑی تھی جہانگیر پر، وہ تو ویسے ہی ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ ہے اینا ابراہیم کی چھوٹی سی کہانی۔ جہانگیر نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اینا کو لگا اس کی روح پرواز کر جائے گی۔ سچ کا پتہ لگاؤ اینا، پھر مجھے قتل کرنا۔ تمہارے ہاتھوں تو اب میں زہر پینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ جہانگیر کی بات پر اینا نے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیسا سچ؟ میرا بھائی جنید بھائی کو آپ کے بھائی نے قتل کر دیا اور آپ نے اسے بچا لیا، یہ ہے سچ؟ اینا نے غصے سے کہا۔ جہانگیر مسکراتی نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ مجھے جنید کی موت کا بہت افسوس ہے اور تم یقین کرو جنید کے قاتل اس وقت جیل میں سڑ رہے ہیں۔ جہانگیر نے جیسے اس کی انفارمیشن میں اضافہ کیا۔ جھوٹ، آپ کے بھائی نے مارا ہے؟ اینا غرائی۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ جہانگیر نے جیسے اسے چیلنج کیا۔ مجھے سب پتہ ہے، اب مجھے باتوں پہ نہ پھنسائیں، اینا نے غصے سے کہا، لیکن جہانگیر ہنس دیا۔ چلاؤ گولی اینا ابراہیم، بدلہ لو، شاید تمہیں سکون آ جائے، لیکن مجھے مار کر جب واپس جاؤ تو ایک دفعہ تھانے سے تسلی کر لینا کہ جس کو مار کر آئی ہو کیا وہ اصل میں تمہارے بھائی کا مجرم ہے بھی یا نہیں۔ جہانگیر نے اسے دیکھتے نرمی سے کہا، میں نے اپنا قتل تمہیں معاف کیا۔
جہانگیر نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے کہا، اور اینا چاہ کر بھی گولی نہ چلا سکی۔ میں میں خود کو ختم کر لوں گی، یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اینا نے بے بسی سے کہا اور گن اپنی کن پٹی پر رکھ لی، اور اب جان جہانگیر عباس کی نکلی تھی۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ تمہاری نظر میں گناہ گار تو میں تھا، تو گولی مجھے مارو۔ اینا گن نیچے کرو، جہانگیر نے آگے بڑھتے پریشانی سے کہا۔ نہیں، آگے مت آئے، میں آج اپنا قصہ ختم کر کے اس تکلیف سے آزاد ہونا چاہتی ہوں، جیسے اینا نے لمحوں میں فیصلہ کیا تھا۔ اینا، نو! جہانگیر نے انگلی اٹھا کر دمبی کی۔ جائیں سرپ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ اینا ہی بات پر جہانگیر نے قدم آگے بڑھائے، اس سے پہلے اینا گن چلا دی۔ جہانگیر نے گن کا منہ اوپر کر دیا اور اینا ٹریگر دبا گئی۔ گن کے چکنے پر اینا کی چیخنے بے ساختہ تھی۔ وہ گن پھینکتی جہانگیر کے سینے کا ہار بنی خوف سے کانپ رہی تھی، اور وہ اس وقت گن جہانگیر کا ہاتھوں میں تھی جو اس نے ایک طرف پھینک دی تھی۔ ریلیکس، سب صحیح ہے، جہانگیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کاش میں آپ کو مار پاتی، اینا سسکی۔ مجھے مار چکی ہو تم اینا۔ جہانگیر کی سرگوشی پر اینا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور خفا زدہ ہو کر دور ہوئی۔ صحیح سلامت کھڑے ہیں آپ، اینا نے خفگی سے کہا۔ دل سلامت نہیں رہا، اصل مدعا تو تم کنٹرول کر چکی ہو۔ جہانگیر نے نرم نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا تو اینا نے گڑبڑا کر نظروں کا زاویہ بدلا۔ کل سے میں دفتر نہیں آؤں گی، یہ نوکری میں نے اس لیے کی تھی، لیکن تف ہے مجھ پر، میں ناکام رہی۔ اینا شدید صدمے میں تھی۔ اچھا ہے، تمہیں اب دفتر آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اب تو گھر کے معاملات سنبھالو گی۔ جہانگیر نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ گئی۔ کیا مطلب؟ اینا کے ناسمجھی بھرے تاثرات اس کے دل کو مزید اس لڑکی کے لیے گداز کر گئے۔ تم بہت بیوقوف ہے اینا، جہانگیر نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ ایسا نہیں ہے، پوری عقل ہے مجھ میں، اینا نے ناک چڑھا کر کہا۔ ہاں، کیونکہ تم غریب ہو، جہانگیر نے مزہ لیا تو وہ دل محسوس کر کر رہ گئی۔ یار، میں اس غریب کو تنخواہ خواہ دے کر ہر مہینے تھک گیا ہوں، پلیز تم اب گھر پر بیٹھو اور میرے گھر کو سنبھالو۔ جہانگیر کی بات پر اینا کے پلے پڑی۔ اور میں آپ کا گھر کیوں سنبھالوں؟ اینا نے دائیں بائیں دیکھتے جلدی سے کہا۔ کیونکہ میری اماں اب بوڑھی ہو گئی ہوں۔ جہانگیر نے اس کی ٹھوڑی کو تھام کر اس کے سر کو ہلنے سے روکا۔ تو میرا کیا قصور ہے؟ اینا منمنائی۔ مجھ سے شادی کرو گی اینا؟ ڈائریکٹ سوال ہوا تھا اور وہ ساکت ہو گئی تھی۔ جواب دو اینا ابراہیم، جہانگیر عباس تمہارا منتظر ہے۔ جہانگیر نے نرم لہجے میں اسے ہوش دلوایا۔ میں کیسے؟ میں تو ابھی پڑھ رہی ہوں، اینا نے سرخ پڑتے چہرے کو جھکا کر کہا۔ یہ شخص اپنے اعمال سے اینا ابراہیم کے دل کو دنیا کو اپنے لیے پہلے ہی نرم کر چکا تھا، جبھی تو آج وہ گولی نہ چلا سکی۔ پڑھتی رہو، کس نے منع کیا ہے؟ جہانگیر نے مسکرا کر کہا۔ میں کینیڈا میں پڑھتی ہوں، اینا نے اسے ہوش دلوایا۔ اوہ، یہ تو مسئلہ ہو جائے گا، جہانگیر نے اپنی داڑھی اسکریچ کرتے ہوئے کہا۔ وہی تو، یہ تو مسئلہ ہے نا، اینا نے دھڑکتے دل کے ساتھ بات ختم کی۔ کوئی بات نہیں، میں خود ساتھ چل کر اپنی بیوی کو ڈگری مکمل کروا لوں گا، جہانگیر نے جیسے حل پیش کیا۔ اور آپ ایسا کیوں کریں گے؟ اینا نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ اینا ابراہیم اب جہانگیر عباس کا دل ہے۔ یہ واضح اظہار تھا جسے اینا نے سہر سکی اور اپنے قدموں پر ڈگمگائی۔ جہانگیر نہ سنبھالتا تو وہ زمین بوس ہو جاتی۔ ایسی باتیں مت کریں، اپنی کہتی ہیں، میں ابھی چھوٹی ہوں۔ اینا نے اپنی بات لٹکو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ مجھے یہی اینا چاہیے، چاہے چھوٹی ہو یا موٹی۔ جہانگیر جیسے سنجیدہ بندے کا مذاق اینا جیسی نازک لڑکی برداشت نہ کر پائی۔ میں موٹی نہیں ہوں، اینا نے خفگی سے کہا۔ اگر تمہارے سارے بہانے ختم ہو گئے ہو تو کیا میں شادی کی بات کر لوں؟ جہانگیر نے گھمگیر لہجے میں کہا۔ آپ بڑے ہیں مجھ سے، ڈانٹا کریں گے؟ اینا نے اظہار کے ساتھ تفتیش ظاہر کی۔ اوہ، تو یہ غم ہے محترمہ کو؟ جہانگیر ہنسا۔ نہیں ڈانٹوں گا۔ اور کچھ؟ جہانگیر کے سوال پر اینا پھیلی۔ وہ مجھے دوپٹہ بھی نہیں لینا آتا۔ اینا نے جیسے اس بات کو کلیئر کرنا ضروری سمجھا۔ میں سکھا دوں گا۔ اس کی محبت بھرے انداز پر اینا نے ایک نظر اسے دیکھا اور دھیمے سے مسکرائی۔ یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو جہانگیر عباس نے اینا ابراہیم کے چہرے پر دیکھی، جو ہر فکر سے آزاد تھی۔ لیکن میں ڈگری سے پہلے شادی نہیں کروں گی، اینا نے جیسے اسے یاد کرایا۔ یہ ظلم مت کرو یار، اس عمر میں بھی ابھی 2-3 سال کا انتظار کیا تو بوڑھا ہو جاؤں گا۔ جہانگیر نے بے چارگی سے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی، اور جہانگیر نے نظر بھر کر یہ منظر دیکھا تھا۔ آج جہانگیر عباس اور اینا ابراہیم کا نکاح تھا۔
زبیر کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے اینا کی طرف کی تمام ذمہ داریاں سنبھال لی تھی۔ اسے تو جیسے نئی زندگی مل گئی تھی۔ جنید کی بہن کو اس نے اپنی بہن بنا لیا تھا اور اس کی محبت پر اینا کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ ابراہیم صاحب ویل چیئر پر بیٹھے اپنے سجے سنورے گھر کو دیکھ رہے تھے۔ اطمینان ان کے چہرے پر واضح تھا۔ انینا خانہ بھی ہر کام کو اپنی نگرانی میں مکمل کر رہی تھی۔ ایک ہفتے بعد ان کی اینا اور ابراہیم صاحب کی واپسی تھی۔ 2 سال بعد اینا کی ڈگری مکمل ہونا تھی اور جہانگیر کو یہ 2 سال کسی پہاڑ سے کم نہ لگ رہے تھے۔ اس کی بےتابیوں پر اینا حیران تھی۔ کل رات بھی کال پر وہ اینا کو یہی کہہ رہا تھا، یار پلیز یہاں سے کر لو اپنی ڈگری، روز خود ہی انہیں لے کر جاؤں گا، وعدہ۔ جہانگیر کی بے چینی پر اینا ہنس دی۔ کیوں میری پڑھائی کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ اینا نے پوچھا۔ اینا میں 32 سال کا ہوں، جلدی 33 کا ہو جاؤں گا۔ جہانگیر کی بے چارگی بھرے انداز پر اینا نے حیران ہونے کا ناکام ایکٹنگ کی۔ اوہ بابا، میری شادی انکل سے کیوں کر رہے ہیں؟ اینا کی بات پر جہانگیر نے موبائل کو گھورا۔ بہت زبان چل رہی ہے تمہاری، ایسا نہ ہو کل ہی یہ انکل رخصتی کر لیں۔ جہانگیر کی بات پر اینا سٹپٹائی تھی۔ اس وقت جہانگیر کی خاندانی زیورات اور سرخ اناری لہنگا شرٹ میں وہ چلتی پھرتی قیامت لگ رہی تھی۔ بالوں کو لوز کرل کر کے سائڈ پر ڈالا گیا تھا، ماتھے پر جھومتی بندیاں اور ناک میں موجود نتھ جھوم جھوم کر جہانگیر عباس کی اینا ابراہیم پر ملکیت کے نقارے بجا رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اینا جہانگیر بن گئی تھی۔ دل الگ ہی تال پر دھڑک رہا تھا۔ وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی زبیر اور خالہ کے ساتھ اسٹیج پر پہنچی تھی۔ جہانگیر نے اٹھ کر اس کا ویلکم کیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں ساتھ بیٹھے تھے جب جہانگیر کی سرگوشی پر اس کے ہاتھ پاؤں پھولے۔ رخصتی کی اجازت دے دو اینا، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے پر ہے۔ جہانگیر کی سرگوشی پر اینا نے خفگی سے اسے دیکھا۔ تنگ مت کریں جہانگیر، مجھے پکس بنوانے دیں۔ اینا نے نیا پوز بناتے کہا۔ کچھ خیال کرو لڑکی، میرے خاندان کو غشی کے دوڑے پڑ رہے ہیں۔ جہانگیر نے گاؤں کے سرداروں کی بیوی کو دیکھتے مسکرا کر کہا۔ تو کیا میں پکس نہ بنواؤں جہانگیر؟ اینا نے آنکھیں پٹپٹا کر اسے دیکھا، ایک ادا سے کہا، اور اسے جہانگیر کہنے پر جہانگیر بے بس ہوا۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں پورا جہانگیر سما گئی تھی۔ بنواؤ، تمہاری ہی تو دن ہے۔ اینا اس کے دیکھنے پر ہنس دی۔ شرم کرو، بہت بے شرم دلہن ہو۔ جہانگیر اسے گھورا۔ جہانگیر، عباس جیسے سڑوں کی دلہن ایسی ہی ہوتی ہے، اینا نے ایک ادا سے کہا، اور جہانگیر ہنس دیا کیونکہ اس نے اپنی محبت کو پا لیا تھا۔